السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے جمعیت العلماء کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کے حوالے سے۔ جیسا کہ آج کل بہت ویڈیوز آ رہے ہیں اور مولانا محمود مدنی صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے، انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف غلط باتیں کہیں کہ میں اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں ان کی رائے پوڈ کاسٹ پرسن نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب کے ہر ایک باتوں سے میں سہمت نہیں ہوں، ان کی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، ماحول کو بگاڑتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اسد الدین اویسی صاحب کی بات کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو اور غیر مسلموں کے لیے ہو۔ اسد الدین اویسی صاحب جیسا لیڈر مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں ایک بھی ایسا کوئی شخص ہے جو اتنا ایجوکیٹڈ ہو اور اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرتا ہو۔ پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، ان جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو ایک اکلوتے لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسد الدین اویسی صاحب۔ وہ کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہتے، ہاں جو غلط ہے اس کے خلاف وہ کھل کے آواز اٹھاتے ہیں، ڈٹ کے لڑتے ہیں، جیسا کہ بھئی کچھ دن پہلے ہوا تھا رام گیری کے خلاف، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو وہ علماء کے حوالے سے تو کبھی انہوں نے غلط نہیں کہا۔ اب بات آتی ہے مولانا محمود مدنی صاحب جو جمعیت العلماء کے صدر ہیں۔ دیکھا جائے کہیں نہ کہیں اگر جمعیت العلماء کے آج دو پارٹیشن ہوئے اس میں بھی مولانا محمود مدنی صاحب کا ہی ہاتھ ہے۔ اور ایک چیز اور پتہ چلی ہے، جیسے کہ ذہن میں بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بابا رام دیو کو تو سب جانتے ہوں گے، ان کے کچھ پروڈکٹ میں گو موتر کا بھی مشرن ہوتا ہے، یعنی ملایا جاتا ہے۔ تو عرب میں ان کو سیل کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے، عرب میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نان ویج ہو تبھی انہیں حلال کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ ویج ہو اس کے باوجود بھی انہیں حلال کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جیسے بہت سارے چپس ہو گئے، بسکٹ کوکیز وغیرہ ہو گئے، اس میں کیا ہوتا ہے پگ کا آئل وغیرہ مکس ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں حلال کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب، اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا کر رہے ہیں یا کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا مقصد بابا رام دیو سے ان کی دوستی ہے، تو وہ ان کے پروڈکٹ پہ حلال کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ان کو پوڈ کاسٹ میں ہر جگہ بلایا جاتا ہے، ٹی وی چینلز میں بلایا جاتا ہے، اسی لیے بلایا جاتا ہے ان کو، اور کسی علماء کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے، اگر مولانا محمود مدنی صاحب جو کہ جمعیت العلماء کے صدر ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں، ان کو ہر ایک بات ذہن میں رکھ کے چلنی چاہیے، جیسا کہ سامنے والا بندہ کیا چاہتا ہے، آپ سے کیا سننا چاہتا ہے، اسی لحاظ سے جواب دینا چاہیے۔ جیسے دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے اسد الدین اویسی کے صاحب کے کنٹروورسی وغیرہ لوگ سامنے والے کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنا سلجھا ہوا جواب دیتے ہیں۔ تو یہی اگر بات آتی ہے مولانا محمود مدنی صاحب سے، جب اس دن پوڈ کاسٹ میں سامنے والا بندہ پوچھتا ہے کہ آپ اسد الدین اویسی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، تو وہ سیدھا کہتے ہیں کہ میں اسد الدین اویسی کے ہر ایک باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان کی باتوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، ڈس ایگری کرتا ہوں، ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لہجے میں انہوں نے بات کری۔ تو اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سارے ہندوستان کے علماء، زیادہ تر علماء مولانا محمود مدنی صاحب کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اسد الدین اویسی جیسے لیڈر مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں کوئی ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے بات اٹھانے والا کوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں اگر کوئی کھل کے بولتا ہے، صحیح باتوں کے لیے لڑتا ہے، وہ ہے اسد الدین اویسی صاحب۔ تو ان کے خلاف اگر بات آپ ایسے کرتے ہیں، دیکھیے اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے تو آپ کا ان سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اینکر کے سامنے، وہ یہی سننا ہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، تو آپ ان کے سامنے آپ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی ہر ایک باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ تو مولانا محمود مدنی صاحب کا ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہم کیا، ہندوستان کے ہر ایک مسلم ان کی عزت کرتا ہے، بہت ہی بڑے علماء ہیں وہ، لیکن ان کی اس اسپیچ سے، ان کی اس بات سے کافی لوگوں کو دل دکھا ہے۔ تو اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں، انہوں نے بہت غلط بات کہی، اسد الدین اویسی جیسے لیڈر کے خلاف غلط بات کہی انہوں نے۔ تو یہی تھا، تو مسلمانوں کو سوچنے والی بات ہے، کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، تو مسلمانوں کو اس وقت کیا چاہیے، ایک جٹ ہو کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، وقف بورڈ کے ریگارڈنگ مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آج بھی ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر اللہ ہی بہتر جانے۔ تو کوشش یہ کریں نماز کی پابندی کریں۔ ملتے ہیں ایسے کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔